بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس کے اندر ایک آیت جو گزری ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اس کو سمجھنا بھی بڑا اہم ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں جو انسان سمجھتا نہیں ہے اور اس کا کچھ غلط مفہوم اپنے طور پر لے لیتا ہے، جو کہ اللہ رسول کی مراد اور مقصود نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی معبود نہ ہونے میں تم جیسا ہوں، جس طرح تم بھی معبود نہیں، میں بھی معبود نہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم بھی رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہی بھی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا جز کہہ دیا، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر یہ خدشہ موجود تھا کہ کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کا شریک، رب کا بیٹا نہ کہہ دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو کہ میں معبود نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کا جز اور شریک نہیں۔ اب اس ضمن میں کہ دیکھیے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کی مثال یہ ایک بخاری شریف کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، بڑی دلچسپ بھی ہے، اور اس سے یہ بات بھی مطلب ہے کہ سامنے آئے گی کہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور سمجھنے کے لیے کچھ پھر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر پوشیدہ جو مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنے تک ہر آدمی کی جہاں عقل نہیں پہنچتی، ان کی عقل جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، ایک حضرت عمر بن سلمہ وہ فرماتے ہیں، یہ اب ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، صحابی ہیں یا کہ کبار تابعین میں سے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ یہ مدینہ شریف سے دور کسی گاؤں میں رہتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بچے تھے۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا نہیں ہوئے، اس میں آگے مورخین کا اور علماء کا، محدثین کا اختلاف ہے۔ اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر صحابی شمار ہوں گے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور اگر نہیں حاضر ہو سکے تو بہرحال صحابہ کرام جو ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو کبار بڑے جو تابعین ان میں سے یہ ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ رہتے تھے جو عام گزرگاہ تھی، شارع عام تھی، جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے، قافلے آتے جاتے، اور وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں پہ ان کا قبیلہ اس پانی کے چشمے پہ رہتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جب گزرگاہ ہے، قافلے گزرتے ہیں، وہاں پہ آ کر قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرب کے اندر مختلف قسم کی باتیں مشہور تھیں. کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا معاذ اللہ، کوئی شاعر کہتا، کوئی کچھ کہتا. تو عرب کے اندر اب یہ بات عام تھی، ہر جگہ اسی بارے میں گفتگو ہوا کرتی تھی. تو حضرت عمر بن سلمہ یہ بچے تھے. اسی حدیث میں آگے آئے گا کہ ان کی عمر تقریباً کوئی اس وقت 6-7 سال تھی، اس سے بھی کم تھی پہلے. تو فرماتے ہیں کہ کانا یمر بنا الرکبان، ہمارے پاس سے قافلے گزرا کرتے تھے. فنسألہم، پس ہم ان سے پوچھتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. ما ھذا الرجل، حضور کے بارے میں ان سے پوچھتے بھئی یہ کیا ہے، یعنی حضور کے بارے میں ان گزرنے والوں سے جو ادھر سے آتے، ادھر سے جہاں رکتے آ کے حضور کے بارے میں ان سے پوچھتے. فَيَقُولُونَ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، وہ لوگ کہتے کہ ان کا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے، ان کا گمان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کی طرف وحی کی ہے. وَأَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی ہے. کچھ یعنی گزرنے والے وہ کچھ آیتیں، کچھ صورتیں وہ سناتے بھئی یہ ان کی طرف وحی ہوئی ہے. حضرت عمر بن سلمہ یہ یعنی 4-5-6 سال اتنی ان کی عمر ہے. تو فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامِ، میں اس کلام کو یاد کر لیا کرتا تھا. وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، گویا کہ میرے سینے میں پیوست ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا، سنتا اور یاد ہو جاتا قرآن پاک. وَقَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحِ، اہل عرب جو تھے دیہاتوں میں رہنے والے، دوسرے شہروں میں رہنے والے، انہوں نے اپنے اسلام کو روکا ہوا تھا. بھائی دیکھ لو یہ اپنی قوم سے نبڑ لے، اگر ان پہ غالب آ گئے تو ہم بھی کہیں گے سچے ہیں، ہم بھی جا کے اسلام قبول کر لیں گے. تو دیکھو اور انتظار کرو. اس پالیسی پہ عرب کے لوگ قائم تھے. بھائی ٹھیک ہے، ویٹ اینڈ واچ، دیکھو انتظار کرو اور دیکھو ان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان پہ غالب آتے ہیں یا نہیں. یہ سب لوگ جانتے تھے کہ مکہ والوں کے ساتھ حضور کی جنگیں ہو رہی ہیں. بدر میں جنگ ہوئی ہے، احد میں ہوئی ہے، اور خندق کی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھ لو اپنی قوم کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ اُتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، اس کو یعنی رہنے دو ان کو اور ان کی قوم کو، دیکھو اور انتظار کرو. اگر یہ اپنی قوم پہ یعنی مکہ والوں پہ غالب آ گئے، قریش پہ، پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، جب فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا. اب سب وہ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ بات ہو گئی. بھائی ٹھیک ہے یہ سچے نبی ہیں. اسی پہ انہوں نے اس بات کو موقوف رکھا تھا، بھائی اگر اپنی قوم پہ غالب آ گئے تو ہم بھی مان لیں. بادر کل قوم باسلامہم، ہر قوم نے جلدی کی، ہر طرف سے قافلے حضور کی بارگاہ میں آ رہے. ادھر سے قبیلہ کوئی اپنا قافلہ لے کے آ رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں. کوئی ادھر سے قافلہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں بادر ابی قومی باسلامہم، میرے حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرے ابا جان بھی اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے بھی جا کے حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا. فلما قادما، پھر جب واپس آئے حضور کی بات سے، قال جئتکم واللہ من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، میں اللہ کے سچے نبی کی بارگاہ سے تمہارے پاس آ رہا ہوں. یعنی اپنی قوم کو بھی تبلیغ کی، سب کو کہا کہ سب اسلام قبول کر لو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ صلو صلاۃ قضا فی حین قضا، کہ تم نے اس وقت میں یہ نماز پڑھنی ہے. یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے،
جب دن ڈھل جائے تو ظہر کی پڑھنی ہے، اس کے آگے اور جب سورج 2 مثل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھنی ہے، جب دن ڈوب جائے، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، جب روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھنی، یعنی اس طرح حضور نے ان کو 5 نمازوں کا بھی ساتھ حکم دیا۔ اور یہ بھی فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، پس جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہو وہ امامت کرے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک آدمی اذان کہے اور جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہو وہ امامت کروائے۔ اب یہاں بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں ان کو کس طرح غلطی ہوئی اور کس طرح انہوں نے اس کا مفہوم کیا سمجھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک عام فرمان تھا، بھئی سب لوگ جو نمازی ہیں، اس وقت نیا دور تھا، ظاہر بات ہے ان میں سے سب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک وفد حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، باقی تو حضور کی بارگاہ میں گئے بھی نہیں تھے، تو یہ تھا بھئی جس کو قرآن پاک زیادہ آتا ہو اس کو تم آگے کرو، اس کو تم امام بناؤ۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں فَنَظَرُوا، اب انہوں نے دیکھا بھئی ہماری قوم میں سب سے زیادہ قرآن پاک کو کون جانتا ہے، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، وہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ قرآن پاک کسی کو یاد نہیں تھا، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، بچے تھے اور کام تھا کوئی نہیں، دلچسپی رکھتے تھے، جو بھی قافلے والا آیا اسے پوچھا بھئی یہاں کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، جو انہوں نے کہا اس کو یاد کر لیا، تو جو آیتیں جو صورتیں قافلے والوں نے کہیں وہ کہتے ہیں میرے سینے میں پیوست ہو جاتی تھی، یاد ہو جاتی تھی، تو باقیوں کو اور کام بھی تھے، ان کا بس یہی کام تھا، جو بھی آیا اس سے پوچھا، پوچھتے رہے، یاد کرتے رہے۔ تو اب ان قبیلے والوں نے دیکھا بھئی حضور کا فرمان ہے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اس کو تم نے امام بنانا، تو سب سے زیادہ جاننے والے یہی حضرت عمر بن سلمہ یہ بنے۔ فرماتے ہیں کہ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنِّي، انہوں نے دیکھا، سب سے پوچھا تو مجھ سے زیادہ قرآن پاک جاننے والا کوئی نہیں، مجھے سب سے زیادہ یاد تھا، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، وہ قافلے والے جو گزرتے تھے ان میں سے میں سیکھتا رہتا تھا۔ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے مجھے ہی آگے کر دیا، تم امام۔ وَأَنَا ابْنُ سِتٍ أَوْ سَبْعٍ، یعنی 6 یا 7 سال میری عمر تھی، اب 6-7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، 6 یا 7 سال میری عمر تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے، مجھے ہی انہوں نے امام بنا دیا۔ اب یہاں ایک تو ان لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ 6-7 سال کا ناسمجھ بچہ اس کو انہوں نے امام بنا دیا، اور وجہ کیا کہ حضور نے فرمایا بھئی جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہو اس کو تم نے امام بنانا ہے۔ اب حضور کی مراد یہ تو نہیں تھی کہ اگر ایک 6 سال کا بچہ ہے اس کو سب سے زیادہ یاد ہے تو اس کو امام بنانا، بلکہ مراد تو یہ تھی کہ جو بالغ اور نمازی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان میں سے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو تم نے امام بنانا ہے۔ اب ان کی سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ بنی کہ ایک بچہ تھا اس کو سب سے زیادہ، باقیوں لوگوں کو اس سے کم آتا ہوگا، ظاہر بات ہے آتا تو ہوگا لیکن سب سے زیادہ ان کو یاد تھا، وجہ انہوں نے بیان کر دی، تو ان کو انہوں نے امام بنا دیا۔ تو اب دیکھیے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو یہاں حدیث پاک کو سمجھنے میں ان کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے 6-7 سال کے بچے کو امام بنا دیا۔ اب وہ تو چلو بات ہو گئی کہ وہ تو لوگ تھے کہ ان کا صرف ایک وفد حضور کی بارگاہ میں گیا اور آ گیا، باقی لوگ تو حضور کی بارگاہ میں گئے نہیں تھے، نیا دور تھا۔ اب بھی کچھ لوگ اسی حدیث کی بنا پہ یہ کہتے ہیں جی کہ ناسمجھ بچہ بھی جو ہے اس کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، نابالغ بچہ جو ہے اس کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، اور دلیل یہی دی جاتی ہے
کہ دیکھو جی وہ 6-7 سال کا بچہ جو ہے ان کی امامت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے بھی اس دور میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اگر یہ ان کا فعل غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیتا بھائی نہیں تم نے یہ غلطی کی ہے، اس لیے ان کو یعنی اس کی تصحیح کر دیتی، ان کو تنبیہ کر دیجیے۔ حالانکہ یہ اصول نہیں ہے کہ ہر موقع جو بھی ایسا آیا، ضروری نہیں کہ اس وقت قرآن پاک کی آیات نازل ہوں، کوئی اور طریقے سے بھی ان کی اصلاح جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے ان کو حدیث پاک کے سمجھنے میں غلطی لگی تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے جو اس حدیث میں بات ہے نا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی غلطی جو ہے اگر وہ غلط ہوتے تو قرآن پاک نازل ہو جاتا۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میری عمر جو ہے 6-7 سال تھی، وَقَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، ایک ہی چادر ان کے پاس ہوتی تھی جو انہوں نے یعنی اس طرح باندھی ہوئی ہوتی تھی، جس کو تہمت کے طور پر باندھتے تھے، بس یہی ان کے پاس چادر تھی، چھوٹی سی چادر انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی تھی۔ اور فرماتے ہیں كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، جب سجدے میں جاتے تو وہ چادر بھی اکٹھی ہو جاتی اور وہ یعنی سطر ان کا یعنی کھل جاتا، سطر بھی نہ رہتا، شرمگاہ بھی یعنی کھل جاتی سجدے میں جاتے تو اب اگر یہ کہیں کہ 6 سال کے بچے کو امام بنانا درست ہے، اگر ان کی غلطی ہوتی تو قرآن پاک نازل ہو جاتا، تو یہ بھی تو ہوتا تھا نا، وہاں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، ان کی چادر جو ہے ایک ہی چادر باندھی وہ بھی اکٹھی ہو جاتی تھی۔ تو پھر یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ جی سطر اگر کھل جائے، شرمگاہ کھل جائے، ننگی ہو جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ بہرحال سطر ہے کہ اس میں سے اگر کوئی جگہ نماز کی حالت میں کھل جائے گی تو نماز پڑھتے ہوئے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عورت کے لیے سارا جسم جو ہے وہ اس کا سطر ہے، عورت نے اپنے جسم سارے کو ڈھانپنا ہے، سر کے بالوں سے لے کر یعنی پاؤں تک، صرف پاؤں، دونوں ہاتھ اور چہرہ جو ہے اس کی ٹکیا، یہ جو ہے نماز کی حالت میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اس کے لیے بہرحال نماز کی حالت میں یہ سطر ہے کہ سر کے بالوں کو بھی اچھی طرح ڈھانپنا ہے۔ اگر سر کے اوپر ایسا باریک کپڑا ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہو تو پھر بھی اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہ یعنی عورت کا سارا جسم جو ہے وہ سطر ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے۔ تو یہ اگر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اب وہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، اس لیے بچے کو بھی امام بنا دیا اور سجدے کی حالت میں وہ ان کا سطر بھی کھل جاتا تھا اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا یا علم نہیں تھا، اس لیے وہ معذور تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے تو وہ چادر اکٹھی ہو جاتی، تو محلے کی ایک عورت نے کہا بھائی تم نماز تو پڑھتے ہو، کم از کم قاری صاحب جو امام صاحب ہیں ان کے تم سطر تو پورا کرو۔ تو پھر کہتے ہیں فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصًا، پھر انہوں نے مجھے ایک قمیض بنا کے دی، لمبا کرتا جبہ۔ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرْحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ، اس قمیض سے جتنی مجھے خوشی ہوئی کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ قمیض جو ان کو ملی انہوں نے بنا کے دی، سب لوگوں نے مل کے بھائی امام صاحب نے چلو ان کو قمیض ہی ایک بنا دو، ایک چادر ہے وہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں، تو لمبا کرتا انہوں نے بنا کے دیا، جس طرح عرب آپ پہنتے ہیں اس طرح کا کوئی لمبا کرتا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے میں بھی بعض اوقات انسان کو غلطی ہو جاتی ہے، اس کے لیے خاص کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سرخیل ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، ایسی ایسی باتیں کہ جو دوسروں لوگوں کا ذہن وہاں تک نہ پہنچا ان کا ذہن وہاں پہنچ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو کھود کے ہڈیاں نکال رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوئے، بہت ڈر گئے
کہ یہ کیسا میں نے خواب دیکھا۔ حضرت محمد بن سیرین جو کبار تابعین میں سے، ان کے پاس گئے، ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا کہ پتہ نہیں میرے ایمان میں کوئی خرابی لاحق ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے، میں نے یہ بڑا ڈراؤنا اور بڑا اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا، تم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرو گے، حضور کی احادیث کی خدمت کرو گے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے قسم کھا لی، کیا ہوا کہ اب اس کے گھر میں لڑائی ہو گئی، دو بیویاں ہیں اس کی، ایک اوپر والے مکان میں رہتی ہے، ایک نیچے والے مکان میں رہتی ہے۔ تو وہ سیڑھی پہ کھڑا ہے، اوپر جا رہا ہے، تو ان کی آپس میں بیویوں کی لڑائی ہے، ایک اوپر کھینچ رہی ہے، ایک نیچے کھینچ رہی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اوپر تیرے پاس آؤں تو تجھے طلاق، نیچے والی کو کہا تیرے پاس نیچے آؤں تو تجھے طلاق۔ اب دونوں نے چھوڑ دیا، ڈر گئی دونوں، کیا کریں۔ اب وہ مصیبت میں پڑ گیا، کہاں جائے، اوپر والی کو طلاق ہوتی ہے، نیچے جائے نیچے والی کو طلاق ہوتی ہے۔ اب وہاں وہ اٹکا ہوا ہے، کسی کو طلاق بھی نہیں دینی تھی، بڑا پریشان، علماء سے پوچھا بھائی کیا کریں، اس کی جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اب ایک نہ ایک کو تو طلاق ہوگی، اوپر جائے گا اس کے پاس اس کو طلاق ہوگی، نیچے والی کے پاس جائے گا اس کو طلاق ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، تم ایسے کرو ایک اور سیڑھی لگاؤ، اوپر والی کو کہو تم نیچے آ جاؤ، نیچے والی کو کہو اوپر چلے جاؤ۔ اب وہ نیچے والی اوپر آ گئی، اوپر والی نیچے آ گئی، اچھا بھائی اب جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، تم نے یہ کہا تھا کہ اوپر والی تمہارے پاس اوپر آؤں تو اور نیچے والی کو کہا تمہارے پاس نیچے آؤں، اب نیچے والی اوپر چلی گئی، اوپر والی نیچے آ گئی۔ تو باقی لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہی تھا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہونی چاہیے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب اس کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے اس طرح غلطی کی کہ انہوں نے کہا حضور ہم جیسے ہی تھے، حضور کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، حضور کے دو کان ہمارے بھی دو کان، بلکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل کس چیز میں ہے؟ اللہ کی مخلوق ہونے میں ہماری مثلیں، کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معبود نہیں ہے، ہم بھی معبود نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اور ختم نبوت کا تاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ رکھا۔ تو بہرحال یہ پچھلا جو درس تھا اس کے ضمن میں تھوڑی سی بات جو ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو، بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس رب ذوالجلال کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اس زمین کو جس رب العالمین نے 2 دنوں میں پیدا کیا، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے برابر ٹھہراتے ہو، ندن کی جمع انداد، برابر ہمسر، اس کا مد مقابل جو اس کا ہم پلہ ہو۔ تو تم ان بتوں کو جن کو اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو، ان سونے چاندی لکڑی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو، اور سورج چاند ستاروں کو، اور ان چیزوں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، اس کو رب کا ہمسر، رب کا مد مقابل، اس کے برابر ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے۔
یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی مخلوق میں سے ہیں اور تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا ہے، یہ رب ذوالجلال کے مد مقابل اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 2 دنوں سے مراد یا تو اس وقت تو چونکہ دن رات تھا ہی نہیں، تو 2 دن سے مراد اس کی اتنی مدت مراد ہے جتنی مدت میں 2 دن گزرتے ہیں، 48 گھنٹے 48 آورز کہہ لیں، یا اس کے 2 دور جس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے۔ راسیاتن کہتے ہیں اس چیز کو جو زمین کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھوکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں راسیاتن ہوتا ہے سمندر کے کنارے وہ چیزیں جن کے ساتھ وہ کشتیوں اور جہازوں کو باندھتے ہیں، اس کو راسیاتن عربی میں کہا جاتا ہے۔ شپ جب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے رسے جس چیز کے ساتھ باندھے جاتے ہیں اس کو راسیاتن کہتے ہیں، اس کی جمع رواسیہ۔ تو یہاں مراد پہاڑ ہیں جو زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں، کہ زمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پہلے پانی تھا تو زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ اس کا یہ سورہ لقمان میں پیچھے گزر چکا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، کوئی ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ستون ہے ہی نہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلنے سے بچانے، اس کے اندر یہ میخیں جو ہیں گاڑ دی پہاڑوں کی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس میں پہاڑوں کو اوپر سے گاڑ دیا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر برکتیں رکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر خزانے پیدا کیے۔ اب دیکھیے زمین سے کیا کیا چیزیں معدنیات نکلتی ہیں، ہر چیز زمین سے، کوئلہ نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی، تانبا، نمک، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں۔ پانی کے چشمے لاکھوں سال سے نکل رہے ہیں اور اس کا اسٹاک جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں برکتیں رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قوت کی جمع اقوات، روزی، اس کے کھانے کی چیزیں جو ہیں ان کو زمین کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ زمین سے ہر چیز کی روزی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین کے اوپر ہے، سب کی روزی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، کہ ہر چیز کی روزی کا انتظام کر دیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود جاندار ہیں، دوسرے جانداروں کی خوراک ہیں، شیر کی خوراک دوسرے جانور ہیں، اسی طرح بڑی مچھلیوں کی خوراک چھوٹی خوراک ہیں۔ تو ہر چیز کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، زمین کے اندر مخلوق کی روزی کا انتظام کر دیا۔ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، یہ کام جو ہے 4 دنوں میں ہوا۔ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، یہ سب سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ سارے خزانے رکھ دیے۔ اب جس کی جتنی ہمت ہے وہ اپنی ہمت اور کوشش سے ان کو وہاں سے نکال لے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا، توجہ فرمائی آسمانوں کی طرف۔ وہی دخان، اس وقت وہ ایک دھواں ہی تھا بس۔ فقال لها، تو فرمایا آسمان سے، وللارض، اور زمین سے، آسمان اور زمین سے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا،
کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا مجبوراً، یعنی تمہیں جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس کو تم ذمہ داری کو اٹھا لو، چاہے خوشی سے اٹھاؤ چاہے مجبوراً، یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے۔ قالتا، تو دونوں نے کہا، آسمان اور زمین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اتینا طائعین، ہم خوشی سے اس ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دنوں میں، تو 2 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اب اگر اس کو دیکھیں، پہلے فرمایا کہ 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا، پھر آگے زمین کے اندر، زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑنا، اس کے اندر برکتیں رکھنی اور تمام مخلوق کی خوراک کے اسباب پیدا کرنے، اس کے لیے فرمایا فی 4 ایام، 4 دنوں میں، اور آسمانوں کو فرمایا 2 دنوں میں۔ اس طرح یہ 8 دن جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ باقی جو احادیث، باقی جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں ان میں 6 دنوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر یہ سارا جو ہے یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ان ربکم، یہ 11واں سپارہ سورہ یونس کا پہلا ہی رکوع ہے، 3ری آیت ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں باقی دنوں میں، باقی جگہوں پہ 6 دن کا ذکر ہے، اور یہاں اگر حساب لگائیں تو یہ 8 دن بن جاتے ہیں، تو یہ یعنی تضاد پیدا ہو گیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں جو فرمایا نا فی 4 ایام، اس میں پچھلے 2 دن شامل ہیں، یعنی پہلے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور 2 دنوں میں پھر اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا اور جو اس میں روزی اور رزق کے جو اسباب پیدا کیے، وہ 2 دن، کل 4 دن ہیں۔ تو پہلے 2 دن ملا کے 4 دن، پھر آگے 2 دنوں میں آسمانوں کو پیدا کیا، تو اس طرح کل یہ 6 دن پھر اس طرح بنیں گے۔ تو قرآن پاک کی دیگر آیات کے مطابق اس کا مفہوم بھی پھر بن جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کی حکم دیا ہر آسمان میں اس کے معاملے کو، جو جو معاملات وہاں ہیں جو مقدر فرمائے اس کا حکم دے دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو مزین کیا، سجایا، خوبصورت بنایا، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ۔ یہ چراغ کیا ہیں؟ جو سورج جب ڈوب جاتا ہے تو رات کو جو ستارے چمکتے ہیں ان کو ستارے کہا گیا، کہ رات کے وقت وہ ستارے چمکتے ہیں آسمانوں پہ اور آسمان ان سے بڑا بھلا بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو، قریب والا جو آسمان ہے، اس کو چراغوں سے مزین کیا، سجایا، وَحِفْظًا، اور حفاظت کے اسباب وہاں پہ ہم نے مقرر فرمائے، کہ پہلے شیطان جو ہیں وہ اوپر جایا کرتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس وقت ان کو روک دیا گیا، اس کے بعد ان کا جانا آسمانوں پہ بند کر دیا گیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بڑے غالب علم والا کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو قوت والا، طاقت والا اور علیم ہے، علام الغیوب ہے، سب کو علم دینے والا ہے۔ اس نے یہ اندازے سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کا یہ اندازہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے مناسب اور حسب حال پیدا کیا ہے، جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح اس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 آیات میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر
زمین کے اوپر بسنے والے تمام جو مخلوق ہیں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، اور وہ اسی طرح اور جو پرندے ہیں، چرندے ہیں، اور جتنے کیڑے مکوڑے، ہر چیز کی روزی اور رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذریعہ رکھ دیا اور اس کے اسباب پیدا فرما لیے۔ ان کے اندر اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیریں، نہ مانیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان فرمائی جس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی بت ان کو بنانے والا نہیں، کہ یہ تو اس وقت کے بنے جب بت بھی نہیں تھے، بت تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے۔ تو اس کو سب مانتے ہیں کہ ان کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا اور وہی سب کی روزی کا یعنی اسباب بھی مہیا کر رہا۔ اس کے باوجود اگر وہ اعراض کرے فَقُلْ، تو محبوب فرما دو انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرایا ہے، صاعقۃ، ایک کڑک، ایک عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ جس طرح کی کڑک عاد اور ثمود پہ آئی تھی۔ عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا تھا، اور ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو عاد اور ثمود کا قصہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ بیان ہوا، تو فرمایا کہ جس طرح ان پہ ایک چیخ، ایک چنگاڑ، ایک کڑک ایسی آئی کہ جس کے ساتھ وہ ساری قوم ہلاک کر دی گئی، تو اس طرح کے عذاب سے میں نے تمہیں ڈرایا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو اس طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں تم پر نازل نہ ہو جائے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تو اس طرح کا عذاب جو ہے وہ موقوف ہو گیا، جس طرح پہلی قوموں پہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں پہ جس طرح عذاب آئے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی گئی، اس طرح کا عذاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد موقوف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان میں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اجتماعی عذاب تو موقوف ہو گئے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تمہیں ڈرایا ہے اس عذاب سے جس طرح کا عذاب عاد و ثمود پہ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اب یہ قرآن پاک کی آیات کے اندر پھر بظاہر تضاد ہو جائے گا کہ ایک طرف یہ ہے کہ اب اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا جس طرح پہلی قوموں پہ آیا تھا، تو یہاں یہ ہے کہ اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہارے اعراض کی وجہ سے سزا تو تمہاری یہی ہے کہ تم پہ اس طرح کا عذاب آ جائے جس طرح پہلی قوموں پہ آئے اور وہ ساری قومیں تباہ و برباد کر دیں گی، ملیا میٹ کر دیں گی، ہلاک کر دیں گی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اب اس طرح کا اجتماعی عذاب جو ہے وہ موقوف ہو گیا۔ اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس طرح پہلی قوموں پہ آتے تھے اور ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ ورنہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں، ان کا تقاضا تو یہی ہے کہ تم پر اس طرح کا عذاب آئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اس طرح کا عذاب جو ہے، اجتماعی عذاب جو ہے وہ تم پہ نہیں آئے گا کہ ساری قوم کو ہلاک کر دیا گئے۔ ہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اجتماعی عذاب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ موقوف کر دیے گئے۔ اس طرح کا اجتماعی عذاب کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی جائے یہ تو نہیں، لیکن انفرادی قسم کے عذاب جو ہیں ایک فرد یا چند فردوں کو یہ جو ہیں وہ اب بھی آ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی اس طرح کا عذاب جو ہے وہ ممکن ہے
کہ ایک دو یا چند فرد جو، ہاں اجتماعی عذاب جس طرح پوری کی پوری قوم پہلی جو ہے وہ ہلاک کر دی جاتی تھی، اس طرح کا عذاب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نہیں آئے گا۔ تو انفرادی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث یہاں پہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدکاری کو، ریشم کو، شراب کو اور باجوں کو، یعنی موسیقی کے جو آلات ہیں، ان کو حلال قرار دیں گے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور اس کو گناہ سمجھنا، تو اب یہ کبیرہ گناہ ہے، بدکاری، ریشم کو، مردوں کے لیے ریشم کو حرام کیا گیا، شراب حرام ہے، اسی طرح گانے باجے سننا یہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کار ہے، سخت گناہ کر رہا ہے، توبہ لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ۔ لیکن اگر کوئی اس کو حلال قرار دیتا ہے تو وہ حرام کو حلال قرار دے کے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدکاری کو، ریشم کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ شام کو جب وہ اپنے مویشیوں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے کل آنا، اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور دوسرے لوگ وہ پہلے جو تھے جنہوں نے بدکاری کو، شراب کو اور ریشم کو اور باجوں کو حلال کیا تھا، ان کو مسخ کر کے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ تو یعنی اس طرح کا عذاب جو ہے انفرادی جو ہے وہ اب بھی ممکن ہے۔ دوسری حدیث پاک میں یہ ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب میری امت 15 کام کرے گی تو اس پر عذاب کا آنا جائز ہو جائے گا۔ یعنی اس سے مراد وہی انفرادی جس میں ایک دو یا چند افراد کو عذاب ہوگا، اجتماعی عذاب جو ہے وہ اس طرح کا نہیں آئے گا، تو اس پہ عذاب آنا جائز ہو جائے گا۔ وہ 15 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت وہ ہوتا تھا جو جنگ کے اندر کفار کا مال یعنی اسلامی فوج کے قبضے میں آتا تھا، اس کے لیے بھی اصول مقرر کیے کہ اس کے مطابق ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہاں مال غنیمت اگر اس کا زیادہ ایک اوپن مفہوم لیا جائے تو ہر وہ کام جو یعنی پبلک پراپرٹی جس کو ہوتا ہے، جس کو آج کے دور میں یعنی جس طرح لوٹا جاتا ہے اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا جاتا ہے، بادشاہ اور حکمران عوام کی دولت کو اپنی دولت سمجھ کے کس طرح ان کو لوٹتے ہیں، یہ سب اس چیزیں میں آ جاتی ہیں کہ اس کو اپنی ذاتی ملکیت، گورنمنٹ اور حکومت اور عوام کے جو چیزیں ہیں ان کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیے۔ تو مال غنیمت تو وہ ہوتا تھا جو جنگ میں کافروں کا مال قبضے میں آتا تھا، لیکن اس کا اوپن مفہوم یہی ہوگا کہ جو ایک عوام الناس کی ملکیت ہے اس کو حکمران اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیں، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے۔ امانت اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے پاس اپنی چیز رکھتا ہے اور دوسرا اس کو مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر لے، امانت کے اندر خیانت کرے، تو فرمایا جب اس طرح کی چیزیں پائی جائیں گی، مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ جو ہے، مال و دولت، سونا چاندی، اس کی جتنی بھی ملکیت بنتی ہے اس کے 2.5%، 2.5% جو ہے وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح باقی چیزوں کی زکوٰۃ بھی وہ مقرر ہے،
زمین کی جو پیداوار ہے اس کا عشر ہے، 10واں حصہ اس کا دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اگر زیادہ تعداد میں اونٹ اور اسی طرح باقی جانور ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی وہ مقرر ہے۔ تو یہ سب جو ہے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پہ فرض ہے، لیکن فرمایا جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا تو اس وقت اللہ کا عذاب آنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا چوتھی چیز، جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ چیز جو ہے، اب دیکھیے ہر انسان جو ہے اس کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک انسان ماں کی اطاعت، فرما برداری، ماں کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف کم ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کی زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ ورنہ بیلنس جو ہے وہ ضروری ہے، ہر انسان کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہر انسان پہ ضروری ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ان کے حقوق جو ہے ہر انسان کو ادا کرنے وہ ضروری ہیں، اس کے اخراجات، اس کے معاملات سارے۔ ماں کے اپنے حقوق ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، ماں کی طرف کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور جب اپنے دوسروں کے ساتھ نیکی کرے گا اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ دوسروں کے ساتھ تو انسان بڑا، باہر اس کی بڑی شہرت ہوتی ہے، بڑا اچھا ہے جی، بڑا سمجھدار ہے، یہ ہے وہ ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا باپ جو ہے اس کا بڑا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا، اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو جب کوئی باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور دوسروں کے ساتھ وہ بڑا نیک ہوگا لیکن باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا جائز ہو جائے گا۔ اور جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، لڑائی جھگڑا فساد، اس طرح شور شرابہ، تو یہ جب مسجدوں کے اندر، یعنی مسجد کا ادب نہیں، احترام نہیں، کوئی نہیں، کسی کا خیال نہیں، تو مسجد کے احترام کی جب یعنی خیال نہیں کیا جائے گا اور وہاں آوازیں بلند کی جائیں گی، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، فرمایا اس وقت اللہ کا عذاب آنا جائز ہو جائے گا۔ آگے فرمایا جب کمینے شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، ایسے لوگ جن کا کردار اچھا نہیں ہے اور جو اس لائق نہیں ہے، لیکن ان کو قوم کا سردار اور امیر بنا دیا جائے گا، اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی۔ اب عزت کسی کی جاتی ہے اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اس کے اندر جو حسب و نسب کے اعتبار سے اس کے اندر شرافت پائی جاتی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، تو یہ عزت ہوتی ہے جینون، جو حقیقی عزت ہے کہ جو انسان کو اپنی شرافت کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے ملتی ہے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں، ہم چھین کے عزت لیں گے، دہشت کے ذریعے سے، بدمعاشی کے ذریعے سے، اس طرح عزت جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں، ہم جو ہے ہم لوگوں کو مار کے، پیٹ کے اور ڈرا دھمکا کے عزت کروائیں گے۔ تو فرمایا جب کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، یعنی وہ اپنے کردار کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے تو اس عزت کے لائق نہیں تھا، لیکن لوگ اس کی عزت کریں، بھائی اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ پھر یعنی بد کلامی کرے گا، اس طرح کی بات ہوگی، تو چلو ٹھیک ہے بھائی، اوپر سے پھر اس کی عزت کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو اس کے شرارت سے بچانے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی۔ تو فرمایا یہ بھی جو ہے یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا جائز ہو جائے گا۔ اور شرابیں پی جائیں گی، شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
منع کیا، اور شراب حرام ہے اور یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو فرمایا جب شرابیں عام پی جائیں گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح ریشم، جس طرح پچھلی حدیث میں گزرا، جو چیزیں کہ ریشم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پہ منع کیا، تو جب ریشم کو پہنا جائے گا اور گانے والیوں کو رکھا جائے گا اور آلات موسیقی کا رواج ہوگا، اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو پر لعنت کریں گے۔ جس طرح آج دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو سمجھا جی وہ ٹھیک ہے، 1400 سال سے جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ تو سب جو ہیں وہ سب کے سب گمراہ، سب کے سب جہنمی ہو گئے۔ تو جو آج سمجھ لیا گیا ہے 1400 سال کے بعد وہ درست ہے۔ قرآن پاک 1400 سال سے زیادہ پہلے اترا، احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئے، تابعین کو سمجھ نہیں آئے، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو۔ آج کچھ لوگوں نے کہا بھئی ہم نے سمجھ لیا، ہم صحیح ہیں، وہ سارے غلط تھے، وہ سارے گمراہ تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، ان کو گمراہ کہیں گے، ان کو۔ تو اس طرح کے فرمایا ان حالات میں تو سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، خسف اور مسخ۔ خسف کا معنی ہوتا ہے زمین کے اندر کسی کو دنسا دینا، جس طرح قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا تھا۔ اور مسخ کا معنی ہوتا ہے شکل بگڑ جانا، انسان سے کوئی بندر، کوئی ریچھ، کوئی خنزیر کی شکل میں جس طرح کچھ قوموں کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ برائیاں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اس وقت سرخانیوں کا انتظار کرو، اور خسف اور مسف یعنی زمین میں دنسائے جانے اور شکلیں بگاڑنے کا انتظار کرو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہوں گی۔ لیکن یہ یعنی انفرادی عذاب ہوں گے، اجتماعی عذاب جو ہے کہ جس سے پوری قوم جس طرح پہلی ہلاک ہوتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد وہ عذاب تو موقوف ہو گئے، لیکن اس طرح کے عذاب جو ہیں وہ بعد میں بھی ممکن ہیں۔ اور یہ یعنی دیکھیے پاکستان کے اندر ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتا تھا، ممبر کے اوپر بیٹھ کے اس نے بے ادبیاں گستاخیاں کی، ساری عمر یہی کچھ کرتا رہا۔ اب جب وہ شخص مر گیا تو مرنے کے بعد، اب وہ مرا پاکستان میں نہیں دبئی میں مرا، یہ تقریباً کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ اخبارات آج بھی موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا سنا اس وقت۔ تو وہاں سے ڈاکٹروں نے اس کا جو بکسا ہے اس کو بند کیا اور سختی سے ہدایت کی کہ بھئی کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ کیا تھا وہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوگا کہ اس کے چہرے کو مسح کر دیا گیا۔ اب ایک آدمی تبھی موت مرا ہے، وہ اسپتال کے اندر مرا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن کیوں بھائی کیوں نہ دیکھے؟ اگر کوئی حادثہ ہوا، ممکن ہے بھائی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا، بھائی اس طرح اس کے یعنی کچلا گیا، مر گیا، اس طرح اس کے جسم کی اعضاء سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی لوگ ڈر جائیں گے۔ ایک آدمی کی تبھی موت واقع ہوئی ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے بھائی نہ دیکھو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ یہی ہے، اس امت کے پچھلے لوگ جب اگلوں کو برا بلا کہیں گے، وہ سارے گمراہ تھے، وہ سارے کے سارے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سب تو سب جہنمی تھے، ہم نے سمجھ لیا، سب لوگوں کو برا بلا، سب کو مشرک، سب کو بدعتی، سب کو جہنمی کہا، ساری عمر یہ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ نازل ہوا کہ مرتے وقت اس شخص کی شکل بگڑ گئی اور ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا بھائی کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ اسی طرح بند بکسا جو ہے اس کو دفنا دیا گیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
پھٹکار تھی جو اس شخص پہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرمائے.